بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ آن لائن تفہیم دین کورسز میں اصول حدیث کے کورس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ڈاکٹر سید تصدق حسین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے بڑھنے سے پہلے جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والا ہر لیکچر آپ کو بآسانی میسر ہو سکے۔ آج آپ الفصل الثالث کو ہم سٹڈی کریں گے۔ تفسیر مصطلح الحدیث میں یہ فصل خبر مردود کے بارے میں لکھی گئی ہے، اور سابقہ لیکچرز میں آپ خبر مردود کی تعریف اور حکم شارٹلی آپ نے پڑھا تھا کہ خبر مردود وہ حدیث جس کے مخبر کا صدق راجع نہ ہو، اور اس کا آپ نے حکم بھی پڑھا تھا کہ خبر مردود نہ تو قابل استدلال ہوتی ہے اور نہ ہی قابل عمل، نہ ہی اس سے کوئی استدلال کیا جائے گا اور نہ ہی اس پر عمل کیا جائے گا۔ ہاں، یہ حکم تب تک تھا جب تک ضعف حدیث میں بہت زیادہ شدید نہ ہو۔ اگر ضعف ہلکا ہے تو پھر اس پر عمل کے لیے محدثین نے چند شرائط بھی لکھی ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم انہی کو سٹڈی کرتے ہیں۔ اس فصل میں 3 ابحاث ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بحث ضعیف کے بارے میں، اور دوسری بحث اسناد میں سقوط راوی کی وجہ سے خبر کا مردود ہونا، اور تیسری بحث راوی میں تان کی وجہ سے جو ہے وہ خبر کا مردود ہونا۔ تو یہ 3 ابحاث اس فصل میں ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے خبر مردود کے اسباب کو دیکھتے ہیں۔ علماء نے ویسے تو اس کے بہت سے اسباب بیان کیے ہیں، لیکن 2 بڑے اسباب جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 اسناد میں سقوط راوی ہونا، اور نمبر 2 راوی میں تان ہونا، یعنی کہ اگر سند میں سے کوئی راوی ساقط ہو جائے، چاہے وہ ابتدا میں ہو، درمیان میں ہو یا انتہا سے ہو، تو یہ سند میں کسی راوی کا ساقط ہونا بھی خبر مردود کا ایک سبب ہوتا ہے۔ اور دوسرا سبب جو ہے وہ راوی میں اگر راوی پر تان کیا گیا ہو، یعنی یہ کہ راوی کے احوال زندگی محدثین کی شرائط کے موافق نہ ہوں، تو یہ ایک سبب بھی خبر مردود ہونے کا سبب شمار کیا جاتا ہے۔ خبر مردود کی جتنی بھی اقسام بیان کی جاتی ہیں، ان میں محدثین ایک عام سا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے۔ تو حدیث ضعیف کی تعریف دیکھتے ہیں کہ کیا ہے وہ خبر جو حدیث حسن کی خوبی اور صفت کو جمع نہ کر پائے۔ لاسٹ والے لیکچرز میں جب آپ حسن لغیرہ کی تعریف پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ اس کی تعریف کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ حدیث حسن لغیرہ وہ ضعیف حدیث ہوتی ہے جس کی اسناد زیادہ ہوں۔ تو حدیث حسن لغیرہ بھی اصل میں در حقیقت جو ہے وہ ضعیف ہی کی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن چونکہ بہت ساری اسناد اس کو مل جاتی ہیں تو وہ ضعف سے نکل کر حدیث مقبول میں اس کو اور حسن لغیرہ کے ٹائٹل سے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسی حدیث جس میں حسن کی خوبی اور صفت وہ جو جمع نہ کر پائے تو اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ اب حدیث ضعیف جو ہے اس کو آپ کیا بیان کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث کا ضعف بیان کیے بغیر 2 شرطوں کے ساتھ اس کو بیان کرنا جائز ہے۔ یعنی یہ کہ اگر بیان کرتے ہوئے آپ یہ نہیں بتاتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس میں 2 شرائط ہونی چاہیے۔ نمبر 1 ان کا تعلق عقائد سے نہ ہو۔ تو ایسی کوئی حدیث ضعیف اگر ہو کہ اگر وہ اس میں کوئی عقیدے کا بیان ہو تو اس کو تب تک بیان نہیں کیا جائے گا جب تک بیان کے ساتھ آپ ان الفاظ کی وضاحت نہ کر دیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح اگر اس حدیث میں حلال و حرام کے متعلق احکام جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں تو پھر بھی آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے جب تک آپ حدیث
کو ساتھ مینشن نہ کر دیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ان دو شرائط کے ساتھ آپ حدیث ضعیف کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر واضح و تقریر میں آپ حدیث ضعیف کو بیان کرنا چاہیں، ترغیب و ترہیب میں ان مواقعوں پر ان احادیث کو بیان کرنا جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ضعیف حدیث کو بغیر سند بیان کرتے ہیں تو یوں نہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ الفاظ تبدیل کیے جائیں اور یوں کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یوں بیان کیا جاتا ہے، یا یوں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق یہ بات پہنچی ہے، تو ان الفاظ کے ساتھ حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کو اگر ان کا تعلق عقائد سے ہے اور یا اس حدیث کا تعلق حلال و حرام کے احکامات اس میں بیان ہوئے ہیں تو ان احادیث ضعیفہ کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور بات آپ مینشن کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ احادیث جو موضوع ہیں وہ حدیث کہ جس کو اپنی طرف سے گاڑ لیا جاتا ہے، آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بخلاف الاحادیث الموضوعات فإنه لا يجوز روایتها الا مع بیان وضعها، کہ احادیث موضوعہ کا معاملہ جو ہے حدیث ضعیف سے برعکس ہے۔ حدیث ضعیف کو تو ان شرائط کے ساتھ آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن حدیث موضوع جو ہوتی ہے اس کو تو بیان کرنا اور اس کو روایت کرنا جائز ہی نہیں ہے جب تک آپ اس چیز کو مینشن نہ کر دیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی محدثین نے اس کے بارے میں موضوع لکھ دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر حدیث مردود یعنی حدیث ضعیف جو ہے اس پر عمل کرنا کا کیا حکم ہے، تو اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ 3 شرائط اگر پائی جائیں، یعنی حدیث میں ضعف بہت زیادہ شدید نہ ہو تو پھر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اوپر جب آپ کو میں نے حدیث مردود کے بارے میں بتایا تھا اور پیچھے لیکچرز میں بھی اس کا ذکر ہو چکا کہ حدیث مردود جو ہے وہ نہ ہی قابل استدلال ہوتی ہے اور نہ ہی قابل عمل ہوتی ہے، تو قابل عمل نہ ہونے کی وہاں پہ تصریح یہ تھی کہ اس میں اگر ضعف بہت زیادہ شدید نہیں ہے تو پھر اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور اگر ضعف شدید ہو حدیث ضعیف میں تو پھر وہ قابل عمل نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال دوسری اس کی شرط حدیث ضعیف پر عمل کرنے کی فرماتے ہیں وہ حدیث معمول بھی قواعد کے تحت درج ہو، ایسے حدیث کے قواعد و ضوابط کہ جن پہ عمل کیا جاتا ہے ان کے تحت وہ درج ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ عمل کرتے ہوئے حدیث کی ثبوت اور صحت پر اعتماد نہ ہو بلکہ احتیاط ملحوظ ہو، یہ یقین نہ ہو، یہ یقین اس کے بارے میں نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا یہ حدیث صحیح ہے، اس چیز کا اعتماد نہ ہو، بلکہ یہ ذہن نشی ہونا چاہیے کہ میں اس حدیث پر بطور احتیاط کے عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ بحث اول فصل ثالث میں آپ نے حدیث مردود کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں جو اس کی دوسری ابحاث ہیں ان کو مطالعہ کریں گے۔